السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تبارک و تعالی نے جو وحی فرمائی اس میں آپ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ لولا من یحمدنی ما انزلت من السماء قطرة ولا انبت من الارض شجرة۔ اے موسیٰ، اگر میری حمد کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو آسمان سے میں ایک قطرہ پانی کا نہ برساتا اور نہ ہی زمین سے کوئی پودا اگاتا۔ پھر فرمایا، یا موسیٰ لولا من یعبدنی، یا موسیٰ لولا من یعبدنی، اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، ما امہلت من یعصینی طرفۃ عین، تو جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو پلک جھپکنے کی مہلت بھی نہ دیتا۔ پھر فرمایا، یا موسیٰ لولا من یشہد ان لا الہ الا اللہ، لولا من یشہد ان لا الہ الا اللہ لصلیت جہنم علی الدنیا۔ اے موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کی شہادت، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہوتا تو میں جہنم کو دنیا پر بہا دیتا۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، یا موسیٰ اتحب الا ینالک من عطش یوم القیامہ، اے موسیٰ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے قیامت والے دن تجھے پیاس محسوس نہ ہو؟ تو عرض کرتے ہیں، جی ہاں اے پروردگار عالم۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ، تو اے موسیٰ کثرت کے ساتھ میرے محبوب پر درود پاک پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، النیت الحسنۃ تدخل صاحبہا الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے انشاءاللہ بیان پورا سنوں گا، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ رضا الہی کے لیے بیان کروں گا، اور انشاءاللہ آپ نیت فرمائیں کہ با ادب بیٹھیں گے اور خوب توجہ سے بیان سنیں گے، اور نیت کرتے ہیں کہ جو ہم سنائیں گے انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے، قابل عمل باتوں پر عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آگے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے 9 ہجری میں ایمان قبول کیا، بڑے عبادت گزار تھے، تلاوت قرآن کریم کا آپ کو بہت شوق تھا۔ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ رات کو 1 رکعت میں پورا قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت بھی ملی کہ سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں جس نے چراغاں کیا ان کا نام تمیم داری ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت خوبصورت حدیث پاک روایت کی ہے، فرماتے ہیں، ایک روز ہم دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے۔
اتنے میں ایک اونٹ دوڑتا دوڑتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتا ہے، اس نے آتے ہی سرکار اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب اپنا منہ کر لیا، گویا کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ فریاد سننے والے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اونٹ کی فریاد سن کر فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اے اونٹ تو پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تیرے لیے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہمارے دامن میں پناہ لیتا ہے، جو آقا علیہ السلام کے دامن میں پناہ لیتا ہے، اللہ پاک اسے امن سے نوازتا ہے، اور جو ہماری بارگاہ میں آ گیا وہ کبھی نامراد نہیں رہتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا تھا؟ فرمایا اس کے مالک اس کو ذبح کرنا چاہتے تھے، یہ ان سے چھوٹ کر بھاگ آیا اور آ کر میرے پاس آ گیا، اور میرے پاس آ کے اس نے پناہ چاہی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس اونٹ کا مالک جو تھا وہ بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اب جب اونٹ نے دیکھا کہ میرے مالک مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے ہیں، تو اب اس اونٹ نے حضور علیہ السلام کے پیچھے وہ اونٹ چھپ گیا۔ اونٹ کے مالک حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ہمارا اونٹ ہے، 3 دن سے ہم اسے پکڑنے کی کوشش میں ہیں مگر یہ ہاتھ نہیں آیا، آج آپ کی بارگاہ میں ملا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے تمہاری بہت بری شکایت کی ہے، اس نے تمہاری بہت بری شکایت کی ہے، کمپلین کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ سالہ سال تمہاری خدمت کر رہا تھا، اب جب کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تم اس کو نہر کرنا چاہتے ہو، اس کو ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اونٹ کے مالک بولے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اونٹ سچ کہتا ہے۔ فرمایا، کیا نیک خدمتگار کی یہی سزا ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب اس اونٹ کے مالک کی گفتگو سنی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا نیک خدمتگار کی یہی جزا ہوتی ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے ان سے 100 درہم میں اونٹ خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ جا، رب کی رضا کی خاطر میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اب اونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی نرالی شان ہے، جانور بھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں، پتھر ادب سے آپ کو سلام کرتے ہیں، درخت آپ کے حضور سجدے میں گرتے ہیں۔ ہاں یہی وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں چڑیاں بھی آتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں، ہرنی بھی یہاں آتی ہے اور مدد طلب کرتی ہے۔ یہی وہ در سلطان جہاں ہیں جہاں اونٹ بھی آ کر رنج و غم سے نجات کی فریاد کیا کرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، ہمارے آقا علیہ السلام کے رحم و کرم کی بھی کیا نرالی شان ہے۔ اونٹ ایک ہے حلال جانور، اور حلال جانور کو نہر کرنا، اس کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے۔ رحمتوں والے نبی حضور علیہ السلام نے خود اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اونٹوں کو نہر فرمایا، مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ اس اونٹ نے سالہ ہا سال اپنے مالکوں کی خدمت کی تھی، وہ نہر ہونا نہیں چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ مجھے میری خدمت کا اچھا بدلہ ملے، مجھے میری خدمت کا اچھا ریوارڈ دیا جائے، اسی لیے اس نے بارگاہ رسالت میں پناہ چاہیے۔ اور الحمدللہ جو محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ لیتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ میرے آقا اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر محترم مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کتنی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں،
ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت جس خوش نصیب کو آپ کے دامن رحمت، دامن شفاعت میں پناہ مل جائے گی، انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ جس کو آپ کے دامن رحمت میں پناہ مل جائے گی وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا۔ نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا۔ زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں۔ اور بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔ ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی شان ہی نرالی ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اب اونٹ نے بھی بارگاہ رسالت میں پناہ چاہیے تو سبحان اللہ، رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرالی شان دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی بھی فریاد سنی، اسے پناہ بھی عطا فرمائی، اسے خرید کر بھی آزاد فرما دیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنوں اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن کے لیے بھی رحمت ہیں، کافر کے لیے بھی رحمت ہیں، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں، نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں، جمادات یعنی بے جان چیزوں کے لیے بھی آقا علیہ السلام رحمت ہیں۔ غرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ سلطان المفسرین صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ علیہ السلام دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا یعنی غیر مسلم جو ہیں اس کے لیے آقا علیہ السلام فقط دنیا میں رحمت ہیں کہ جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اس سے زمین میں دنسانے اور شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کسے، ایک ہے عالم لام کی کسرہ کے ساتھ، ایک ہے عالم لام کی فتحہ کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں عالم ما سوائے اللہ کے ہر چیز کو عالم کہتے ہیں، یعنی اللہ پاک کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں اور ملائکہ یہ بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں عالم میں۔ تو لازمی طور پر حضور پر نور شافع محشر حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر رحمت اور نعمت ہوئے، اور وہ سب حضور علیہ السلام کی سرکار عالی سے فیض یاب ہوئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہاں قریب قریب تشریف لیں، جو اس سائڈ پر تشریف فرمائیں، یہاں پیچھے یہاں قریب قریب ادھر سامنے تشریف لیں، درود پاک پڑھتے ہوئے قریب قریب سے۔ عمر بھائی آپ بھی یہاں آگے تشریف لیں۔
اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس رات کی برکت کے ساتھ مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین کی آواز بہت کم ہے، آپ نہیں جانا چاہتے؟ صلو علی الحبیب۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ہم آپ کے امتی ہیں۔ رحمت للعالمین کا امتی ہونے کا تقاضا، رحمت للعالمین کا امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم بھی رحم دل بنیں، پیار، محبت، بھائی چارہ، احسان اور مہربانی والے جذبات دل میں بڑھائیں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس تعلق سے بڑے پیارے مدنی پھول دیے، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع امت سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام مخلوق پر رحمت کریں اور شفقت کریں، یعنی کوئی بھی چیز ہو، انسان ہو، جانور ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، ننھی ننھی چونٹیاں ہی کیوں نہ ہو، مکھی ہو یا مچھر، پرندے، غرض تمام مخلوقات پر رحم کرنا، ان پر شفقت کرنا، یہ پیارے آقا علیہ السلام کی ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے رحم دلی بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ دو جہاں کے لیے رحمت بن کر آنے والے صاحب کوثر و مالک جنت نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تراحموا، کہ جنت میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہ بن جاؤ۔ جنت میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل نہ بن جاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کلنا رحیم، کلنا رحیم، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم سب ہی رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے دوست پر رحم کرے، بلکہ اس سے مراد رحمت عامہ، یعنی تمام مخلوق، انسان، جانور، مکھی ہو، چونٹی وغیرہ، سب کے لیے رحم دل ہو جاؤ۔ اے عاشقان رسول، ہم نے تمام مخلوق پر رحم تو کرنا ہے، ان سے احسان اور بھلائی والا معاملہ تو کرنا ہے۔ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ رحم دلی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، ہم دوسروں پر کس حد تک جو ہے وہ رحم کریں۔ امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مخلوقات میں سے ہر ایک خود اپنے حق میں جتنا رحم دل ہوتا ہے، ہم اس کے حق میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر رحم دل ہو جائیں، اور یہ وراثت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ عاشقان رسول، اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام ہمیں صرف رحم دلی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کی کوئی مخلوق خود اپنے حق میں جتنی رحم دل ہے، تم اس سے بڑھ کر اس پر رحم دل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے شاید بہت ساروں کو یہ تجربہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اگر تھپڑ ماریں، ہم اگر اپنے آپ کو تھپڑ ماریں تو اتنی زور سے نہیں مار سکتے جتنی زور سے ہم دوسروں کو تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آدمی ہاتھ اٹھا کر اپنے پورے زور سے کھینچ کر اپنے آپ کو تھپڑ لگائے، پیچھے سے ہاتھ بڑے زور سے آئے گا، مگر قریب آ کر اس کا ہاتھ خود بخود آہستہ ہو جائے گا۔ مطلب ہم اپنے آپ کو پورے زور سے تھپڑ نہیں ماریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں درد ہوتا ہے، معلوم ہے کہ تھپڑ لگنے کا درد ہوگا، اس لیے ہاتھ خود بخود یہاں تک آ کر رک جاتا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذات پر شفقت ہے، یہ ہمارا اپنا ذات پر جو ہے ایک رحم کرنے کا معاملہ ہے۔ اس رحم اور شفقت سے کہیں زیادہ بڑھ کر دوسروں پر رحم کرنا ہوگا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت ہے ایک دوسرے پر رحم کرنا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ بڑے جلال والے تھے، بڑے جلالی نبی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی رحم دل بھی تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ بکریوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو گئی، ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو کر بھاگ نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے۔ اب بکری بھاگتی گئی یہاں تک کہ ایک جگہ کانٹے دار جھاڑیوں میں جا کر پھنس گئی۔ اب حضرت موسیٰ
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جھاڑیوں سے نکالا، اس کے جسم میں کانٹے لگ گئے تھے، اور بکری کے پیچھے جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو چکے تھے۔ مگر قربان جائیے، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تکلیف کی کچھ پرواہ ہی نہیں تھی۔ آپ بکری کے پیچھے جا رہے تھے، آپ نے اس بکری کو کندھوں پر اٹھایا، روتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے بکری، تو نے خود کو بھی تھکا دیا ہے اور مجھ کو بھی تھکا دیا ہے، تجھے میرا تو خیال نہیں آتا، کیا اپنا بھی خیال تجھے نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نرالی شان ہے، اسے کہتے ہیں خود سے بڑھ کر دوسروں پر رحم کرنا۔ یہ کیسی شفقت و رحمت ہے، کاش ہم گناہ گاروں، سخت دل والوں کو بھی رحمت و شفقت نصیب ہو جائے۔ آمین بجائے خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ آپ کے گھر میں چیونٹیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ آپ کا مبارک انداز تھا کہ آپ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے سامنے کھانا اور روٹیوں کے ٹکڑے رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے، چیونٹی جب بھوکی ہوتی ہے تو مجبوراً رزق کی تلاش میں اپنے بل سے باہر آتی ہے۔ چیونٹی جب بھوکی ہوتی ہے تو رزق کی تلاش میں اپنے گھر سے، اپنے بلوں سے باہر آتی ہے، پھر کبھی کسی کے پاؤں تلے آتی ہے یا کوئی جانور اسے روند ڈالتا ہے، یوں بیچاری موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ میں پہلے سے چیونٹیوں کے سوراخ پر روٹی وغیرہ رکھ دیتا ہوں تاکہ انہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، ان کے گھر ہی میں انہیں کھانا ملے، نہ یہ باہر نکلیں گی نہ خود کو خطرے میں ڈالیں گی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا انداز محبت تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کی، ان کی سوچ تو دیکھیے کیسی نرالی تھی۔ ایک چونٹی شاید خود بھی اپنے متعلق ایسا اہتمام نہ کرتی ہو جیسا اہتمام حضرت علی خواص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے کیا۔ ان کا کھانا ان کے گھر پہنچاتے اور انہیں ممکنہ خطرے سے بچایا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے دوسروں پر شفقت و مہربانی اور رحمدلی کی ایک اعلیٰ ترین ایگزامپل سنتے ہیں۔ ہمارے پیر پیران پیر، پیر دستگیر، حضور غوث اعظم، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ بھی بہت رحم دل تھے اور شفیق اور مہربان تھے۔ 546 سنہ ہجری رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ جمعے کے دن حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ دوران بیان آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہاری طرف صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے متوجہ ہوتا ہوں۔ اے لوگو، میں تمہاری طرف صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے متوجہ ہوتا ہوں۔ میرے اندر تمہارے لیے ایسی رحم دلی اور شفقت ہے کہ اگر ہو سکتا تو میں تمہاری جگہ تم میں سے ہر ایک کی قبر میں خود اترتا اور تمہاری طرف سے نکیرین کو جواب بھی میں خود دیتا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ واضح نصیحت فرماتے ہوئے کتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عاشقان رسول غور فرمائیے، یہ کیسی خیر خواہی ہے، یہ کیسا عظیم جذبہ ہے۔ قبر کی پہلی رات کیسی سخت ترین رات ہوتی ہے، مردہ صدموں سے دوچار ہوتا ہے، دنیا چھوٹنے کا غم، اولاد کی جدائی کا غم، پھر روح نکلنے کی تکلیف، قبر کی وحشت، اندھیرا، تنہائی، پھر اس کے ساتھ ہی فرشتے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوال بھی جو فرشتے جب آتے ہیں اور ان کا انداز کیا خوب ہوتا ہے، آتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہوئے مردے کو اٹھاتے ہیں اور کنکراتی ہوئی آواز میں پوچھتے ہیں، مر رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لے کر آتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تو صحیح اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اس دنیا میں ہمارے بہت دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی تو بس اپنے مطلب تک ہوتا ہے، جو با وفا زندگی بھر ساتھ نبھاتے بھی ہیں تو صرف قبر کے کنارے تک۔ شاید سگا باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے ایسی خواہش نہ کر سکے کہ بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جگہ قبر میں میں لیٹ جاؤں اور تمہاری طرف سے نکیرین کے جوابات میں خود دے دوں۔
اور یہ دنیا کی دوستی جتنا زیادہ دوست کسی دوست سے جو ہے وفا کر لے، لیکن زندگی تک اور آخر کار اتنا ہوتا ہے کہ قبر میں دفنانے تک آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت جب دفناتے ہیں اور وہاں پر ہی جو اپنے ہاتھ ہیں مٹی والے جھاڑ کر اس کی قبر کے اوپر اس کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن کیا خوب میرے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، اے وہ امتیوں جن کو رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے امتیوں کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے امتیوں میری خواہش تو یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی قبر کی وحشت و تنہائی سے دوچار نہ ہونا پڑے، تم میں سے کسی کی بھی قبر جہنم کا گڑھا نہ بنے، میں خود تمہاری قبر میں اتروں، تمہاری طرف سے نکیرین کے سوالوں کے جواب بھی خود ہی دوں، تاکہ تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے اور تم نجات پا جاؤ۔ اللہ پاک حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے فیضان سے ہم سب کو بھی وافر حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ امام شاہرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک اور مدنی پھول دیتے ہیں، ارشاد فرمایا کوئی اپنے آپ کے بارے میں جتنا رحم دل ہے ہم اس سے بڑھ کر اس پر رحم دل ہو جائیں، یہ وراثت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں کوشش ایفورٹ کرنی چاہیے کہ ہم رحم دل بنیں، انسانوں پر بھی رحم کریں، جانوروں پر بھی رحم کریں، پرندوں پر بھی رحم کریں اور جتنے جمادات ہیں ان پر بھی رحم کریں۔ امام شاہرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی خواص رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ رحمت عامہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جمادات یعنی بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ایسے ہی رحم دلی سے پیش آئے جیسے زندہ چیزوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دیکھیے حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، درختوں کے لیے بھی رحمت، اور الحمدللہ ہمارے پیارے نبی رحمتوں والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمادات یعنی بے جان چیزوں کے لیے بھی سراپے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ استن حنانہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ مدینہ پاک کا تذکرہ سنیے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں کھجور کے سوکھے تنے کا ایک ستون تھا، مسجد نبوی شریف میں کھجور کے سوکھے تنے کا ایک ستون تھا، ایک پلر تھا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا۔ جمعہ کا دن تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر آئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو اچانک کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بچہ بڑے درد سے بلبلا کر رو رہا ہو۔ دیکھا گیا تو وہی کھجور کے سوکھے تنے کا ستون جس کے ساتھ آقا علیہ السلام ٹیک لگا کر واعظ و نصیحت خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کھجور کا تنا جو ہے وہ رو رہا ہے، فراق مصطفیٰ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ رحمت دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے اترے، اس ستون کے قریب تشریف لائے، اس پر دست شفقت رکھا، اور بخاری شریف میں الفاظ ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ستون کو چپ کروانے کے لیے سینے سے لگا لیا۔ اب کیا تھا، جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے سینے سے لگائے تو وہ ہلکی ہلکی سسکیاں لینے لگتا ہے، وہ ستون بھی ایسی ہی سسکیاں لینے لگا یہاں تک کہ وہ چپ ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے رحمت عامہ، سب پر رحمت، سب پر شفقت۔ کاش رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت و شفقت کا ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہم بھی رحم دل بن جائیں۔ ہمارا حال بے حال ہے، اب تو ہمارے دل ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ جمادات تو بہت دور کی بات، جیتے جاگتے جانوروں پر بھی ظلم
ظلم کرنا نہیں چھوڑتے، ان پر بھی رحم نہیں آتا، بلکہ جانور تو جانور رہے، انسانوں پر بھی کوئی رحم نہیں کھاتا، بلکہ اب تو معاملہ اس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ غیروں پر رحم تو کون کرے، اب تو انسان وحشت و بربریت میں زمانہ جاہلیت کی مثالیں دہرا رہے ہیں۔ اپنی اولاد پر، ننھی ننھی پھول جیسی بچیوں پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے جاتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اخبارات اور سوشل میڈیا وغیرہ پر خبریں آتی رہتی ہیں، کوئی ننھے بچوں کو قتل کر کے خود بھی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی بچیوں کی لگاتار پیدائش سے تنگ آ کر ماں کو بھی قتل کر دیتا ہے اور ننھی سی بچی کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ علامہ والحفیظ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، بیٹیوں کی عزت و عظمت سے متعلق اس رسالے میں بہت مفید معلومات ہیں، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ اگر سینے میں دل ہے اور زندہ ہے تو انشاءاللہ الکریم یہ رسالہ پڑھتے ہوئے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ اس رسالے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت دردناک، ایک پینفل واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کشمیر کے کسی علاقے میں ایک شخص کی 5 بچیاں تھیں اور 6ٹھی بار ولادت ہونے والی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اب کی بار بھی تو نے بچی جنی تو میں تجھے نومولود بچی سمیت قتل کر دوں گا۔ ہجری سن 1426 کے رمضان المبارک کی تیسری شب پھر بچی کی ولادت ہوئی۔ صبح کے وقت بچی کی ماں کی چیخ و پکار کی پرواہ کی بغیر اس بے رحم باپ نے معاذ اللہ اپنی پھول جیسی زندہ بچی کو اٹھا کر ایک پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے کے اوپر چڑھا دیا۔ یکا یک پریشر کوکر پھٹا اور ساتھ ہی خوفناک زلزلہ ارتھکوئک آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ظالم شخص زمین کے اندر دھنس گیا۔ بچی کی ماں کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا اور غالباً اسی کے ذریعے اس دردناک قصے کا انکشاف ہوا۔ اس زلزلے میں ایک اطلاع کے مطابق 2 لاکھ سے زائد افراد جو ہے انہوں نے وفات پائی، صرف اس وجہ سے کہ اس باپ نے اپنی بچی کو ایک پریشر کوکر کے اندر ڈال کر اس کو جلا دیا۔ اس وجہ سے جو زلزلہ آیا کم از کم 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ علمان والحفیظ اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ یہ کیسی بے رحمی ہے، یہ کوئی 1-2 واقعہ نہیں، اب بھی ایسی خبریں آتی رہی۔ یہ تو 2005 کا واقعہ ہے، لیکن اس کے بعد کئی واقعات ہوئے ہیں جو ہم کو روزمرہ سننے کو ملتے ہیں کہ آج فلاں باپ نے فلاں بیٹی کو قتل کر دیا ہے، فلاں باپ نے جو ہے اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا ہے۔ علمان والحفیظ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے نواسوں امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بوسہ دیا۔ قریب ہی ایک شخص بیٹھا تھا، وہ بولا میرے 10 بیٹے ہیں۔ میرے کتنے بیٹے ہیں؟ 10 بیٹے ہیں، میں تو ان میں سے کسی کو بھی بوسہ نہیں دیتا۔ رحیم و کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اے عاشقان رسول، اولاد اللہ پاک کی نعمت ہے، ان پر رحم کھانا چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں ہی اللہ پاک کی عطا ہیں، دونوں سے خوب پیار کرنا چاہیے۔ بالخصوص بیٹی پر زیادہ رحم کیا جائے کہ بیٹیاں محبت کرنے والیاں ہیں۔ بیٹیوں کے فضائل پر 4 احادیث مبارکہ سماعت فرمائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ ایک اور حدیث شریف میں ہے، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اس کو نقصان وغیرہ نہ پہنچائے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں پر رحم و کرم کرنے کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لائے، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لائے تو وہ ان پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے، کیونکہ جو بیٹیوں کو خوش کرے وہ خوف خدا میں رونے والے کی مثل ہے، اور جو خوف خدا میں روتا ہے اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔
مومنوں کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک مسکین عورت آتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اسے 3 کھجوریں دی۔ کتنی کھجوریں دی؟ 3 کھجوریں میں نے اس عورت کو دی۔ اس نے دونوں بیٹیوں کو 1-1 کھجور دی، پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی اپنی بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا۔ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے اثار کا بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت پر جنت واجب کر دی ہے۔ ماشاءاللہ اثار کی بھی کیا بات ہے، کاش ہم بھی اپنی پسند کی چیزیں اثار کرنا سیکھ جائیں۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اپنی پسند کی چیزیں ان کے لیے اثار کرنا، کر دینا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہم بھی بچوں سے پیار کرنے والے، بالخصوص بیٹیوں پر شفقت و مہربانی کرنے والے بن جائیں۔ آمین بجائے خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں فرماتا۔ ایک حدیث پاک میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الراحمون یرحمہ الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں اللہ رحمان ان پر رحم فرماتا ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقین، یعنی رحمت نہیں نکالی جائے گی مگر بدبخت کے دل سے، یعنی جو بدبخت ہوگا اس کے دل سے رحمت کو نکال لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے رحم دل بننا ہے صرف انسانوں کے حق میں نہیں بلکہ تمام مخلوق کے حق میں۔ جانوروں پر بھی ہم نے رحم کھانا ہے، جمادات، نباتات، یہاں تک کہ جو جمادات ان پر بھی ہم نے رحم کھانا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی وراثت ہے رحم دلی کرنا۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں روز قیامت ایک شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ روز قیامت ایک شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، بندہ عرض کرے گا یا رب ارحمنی، اے میرے پروردگار تو مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا تو نے میری رضا کی خاطر کبھی کسی پر رحم کیا؟ اے بندے تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، ذرا یہ تو بتا جب دنیا میں تجھ کو بھیجا گیا تھا کبھی تو نے رب کی رضا کی خاطر کسی پر رحم کیا؟ تو نے دنیا میں چاہے ایک چڑیا پر ہی رحم کیا ہو تو آج میں تجھ پر رحم فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، کیسی سبق آموز روایت ہے۔ روز قیامت جس خوش نصیب کو اللہ پاک کی رحمت نصیب ہو گئی اس کے تو بارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ یقیناً جس پر رحمت برس جائے گی انشاءاللہ الکریم جنت کا حقدار قرار پا جائے گا، اور وہ رحمت ملے گی کسے جس نے دنیا میں کسی پر رحم کیا ہوگا۔ اب حالات بدتر ہیں، لوگ بیچارے بے زبان جانوروں پر ایسے ظلم ڈھاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، سوشل میڈیا وغیرہ پر جانوروں پر ظلم کی ایسی دل خراش ویڈیوز آتی ہیں کہ ایک زندہ دل انسان انہیں دیکھ نہ پائے۔ ایسی بے رحمی اور ظلم بس اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نیک کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہوں گے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیک بندے وہ ہیں جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بہت رحم دل ہیں۔ آپ انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کیلے بناناز پیش کیے گئے، ان میں سے ایک کیلے پر ایک چونٹی بڑی بے تابی سے پھر رہی تھی۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فوراً معاملہ سمجھ گئے، فرمایا دیکھو یہ چونٹی اپنے قبیلے سے بچھڑ گئی ہے، چونٹی ہمیشہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی ہے اس لیے بےتاب ہے، برائے مہربانی کو اسلامی بھائی اس چھلکے کو چونٹی سمیت لے جائیں اور واپس وہیں جا کر رکھ آئیں جہاں سے اٹھایا گیا ہے۔ یوں وہ چھلکا چونٹی سمیت اپنی جگہ پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح ایک بار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ واش بیسن پر ہاتھ دھونے کے لیے پہنچے مگر رک گئے، پھر ارشاد فرمایا کہ واش بیسن میں چند چونٹیاں رینگ رہی ہیں، اگر میں نے ہاتھ دھوئے تو یہ بہہ کر مر جائیں گی، لہذا کچھ دیر انتظار فرمانے کے بعد جب چونٹیاں آگے پیچھے ہو گئیں تو آپ نے پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ اللہ والوں کے مبارک انداز ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی رحم دلی مل جائے، رحم دلی نصیب ہو جائے، آقا علیہ السلام کی جو وراثت ہے رحم دلی کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو بھی رحم دل بنائے، آمین بجائے خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، رحم دلی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ رحم دلی کیسے ملے گی، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے سنتے ہیں کہ کس طرح ملے گی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو گناہ چھوڑ دیں، سچی پکی توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ کے بعد کوئی گناہ بھی ہم سرزاد نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ کرنے سے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، رحم دلی کے جذبات دل سے نکلتے ہیں۔ نیک اعمال کثرت سے کیا کریں کہ نیکیوں کی برکت سے دل صاف ہوتا ہے، دل میں نرمی آ جاتی ہے، اور بالخصوص جو شخص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رحم دل بنا دیتا ہے۔ بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھا کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا۔ ذکر و اذکار کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے جس نام پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے اس نام پاک کے اثرات طبیعت پر ہونے لگتے ہیں، لہذا اللہ پاک کے نام میں پاک یا رحمانو یا رحیمو کا ذکر کثرت سے کریں، انشاءاللہ الکریم دل میں رحم اور شفقت کے جذبات بڑھیں گے۔ اسی طرح درود پاک کی برکات میں سے یہ بھی ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اسے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا فیضان ملنے لگتا ہے، لہذا درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ الکریم رحمت دو جہاں کی رحمت و شفقت کا فیضان ہم سب کو نصیب ہوگا۔ قبر و آخرت کو بھول جانا دل کی سختی کا ایک بہت بڑا اہم سبب ہے، لہذا رحم دلی کی نعمت پانے کے لیے قبر و آخرت کو یاد کیجئے، قبرستان جانے کا معمول بنائیے، اہل قبرستان کے لیے فاتح شریف بھی پڑھیں، ایصال ثواب بھی کریں، پھر کچھ دیر بیٹھ کر قبر پر اس کی ہولناکیاں، قبر کا اندھیرا، تنہائی، وحشت، پھر روز قیامت قبر سے اٹھنا، بارگاہ الہی میں پیش ہونا وغیرہ، ان سب معاملات کے متعلق غور کریں، انشاءاللہ عز و جل دل نرم ہوگا اور رحم دلی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، بے سہاروں کو سہارا بننا بھی رحم دلی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم دل پر بوجھ ڈال کر نفس امارہ کو دبا کر شفقت اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ الکریم آہستہ آہستہ دل میں رحم دلی کے جذبات بیٹھتے چلے جائیں گے، اور رب کریم نے چاہا تو رحم دلی ہماری طبیعت کا ایک حصہ بن جائے گی۔ دل کی سختی، رحم دلی کے جذبات کا نہ ہونا، اس کا ایک اہم سبب جو ہے وہ بری صحبت بھی ہے۔ برے اور ظالم طبیعت لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو دل سخت ہوگا، لہٰذا نیک نرم دل رحم دل لوگوں کی صحبت اپنائیں، انشاءاللہ رحم دلی کی نعمت بھی ہم سب کو ملے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رحم دل بنائے، آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ایمان کی حالت پر موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھتے ہیں اور ساتھ دعائیں بھی پڑھتے ہیں۔ شب جمعہ کا درود پاک، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی
درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھتا ہے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت علامہ مولانا احمد صوابی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی، اور جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کون سی مرتبہ شخص ہے کہ آپ نے اس کو اتنا شرف عطا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له شافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص جو درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وَأَنزِلْهُ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے تو وہ دعا ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے ہم بھی وہ دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ
الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے میں ہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے وما